یہ AI آڈیو سے بنی ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی بنیادی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ۔ جی ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس واقعے کی تفصیلات بتاتے ہیں، تخلیق کیسے ہوئی، سجدے کا حکم، پھر وہ نافرمانی، توبہ اور زمین پر اترنا۔ جی بالکل۔ تو ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ یقیناً یہ محض ایک آپ کہیں تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ تو انسانی وجود کی اساس ہے۔ آزمائش کی نوعیت کیا ہے، تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے، علم کی فضیلت اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ صحیح۔ تو آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں، ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروعات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس اعلان سے، جو فرشتوں سے کہا گیا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جی یہاں یہ خلیفہ کا لفظ، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف جانشین ہے؟ دیکھیں، خلیفہ کا تصور بہت گہرا ہے، صرف جانشین نہیں بلکہ زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ کرنے والا، اچھا، ایک امانت دار، ایک ذمہ دار نمائندہ۔ آپ کہہ لیں۔ تو فرشتوں نے سوال کیا، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ جی، ان کا ایک خدشہ تھا، ایک تشویش تھی۔ لیکن اللہ کا جواب بڑا واضح تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس تخلیق کے پیچھے کوئی بڑی حکمت تھی۔ بالکل، ایک عظیم منصوبہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آتا ہے، مختلف مٹیوں سے، پھر روح پھونکنا، جی اور پھر وہ اہم بات کہ انہیں اشیاء کے ناموں کا علم سکھایا گیا۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ایسا علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ بالکل، اور یہیں سے مطلب انسان کی فضیلت کی بنیاد رکھی گئی، علم۔ یہ صرف معلومات نہیں تھیں بلکہ چیزوں کی حقیقت، ان کے خواص، ان کا آپس میں تعلق، اس کو سمجھنے کی صلاحیت۔ صحیح۔ اور اسی علم کی بنیاد پر پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ تعظیمی سجدہ۔ جی، تعظیمی سجدہ، ان کے علمی برتری کا اعتراف۔ یہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ ٹھیک، اور یہیں پر ابلیس کا کردار سامنے آتا ہے۔ سب نے حکم مانا سوائے اس کے۔ جی، اس نے انکار کر دیا۔ یہ انکار صرف حکم نہ ماننا نہیں تھا، اس کے پیچھے کچھ اور تھا۔ بالکل، ابلیس جو تھا تو جنات میں سے، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا انکار تکبر پر مبنی تھا۔ تکبر؟ اس کی دلیل کیا تھی؟ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے۔ یعنی عنصر کی بنیاد پر برتری کا دعویٰ۔ جی، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو مقدم سمجھنا، یہی وہ تکبر تھا، وہ انا تھی جس نے اسے اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا، لعنت زدہ قرار دیا گیا۔ جی پھر اس نے مہلت مانگی، قیامت تک کی مہلت۔ ہاں، تاکہ وہ انسانوں کو بہکا سکے۔ اللہ نے مہلت دے دی، لیکن ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں وہ اس کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ جی، تو یہ ایک طرح سے انسانی آزمائش کا مستقل بندوبست ہو گیا۔ بالکل، ابلیس کا چیلنج تھا کہ وہ ہر طرف سے حملہ آور ہوگا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ازلی کشمکش شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں ٹھہرایا گیا، ساری نعمتیں میسر تھیں۔ جی، سوائے ایک درخت کے۔ ہاں، ایک خاص درخت جس کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ممانعت کیوں تھی؟ یہ دراصل پہلی آزمائش تھی۔ اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا انسان نعمتوں کے بیچ رہ کر بھی حد کا خیال رکھتا ہے۔ اچھا۔ اور شیطان نے ظاہر ہے اسی کو نشانہ بنایا، قسمیں کھائیں، بڑا خیر خواہ بنا، اور وسوسہ ڈالا کہ اس پھل میں یا تو ہمیشہ کی زندگی ہے یا تم فرشتے بن جاؤ گے۔ لالچ دیا۔ جی، لالچ دیا، اور وہ بھول گئے۔ انسان ہیں، بھول گئے۔ پھل کھا لیا اور نتیجہ فوراً سامنے آیا۔ ان کے لباس اتر گئے، انہیں اپنی برہنگی کا احساس ہوا، شرمندگی ہوئی۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری بھی دکھاتا ہے، بھول چوک، ترغیب میں آ جانا۔ بالکل، لیکن اس سے بھی اہم بات ہے اس کے بعد کا رد عمل۔ جی، غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراً توبہ کی۔ حضرت آدم اور حوا نے وہ دعا جو قرآن میں ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
یہ شدید ندامت اور اللہ کی رحمت پر کامل یقین کا اظہار ہے۔ اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جی بالکل، یہ اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھیں، غلطی ہوئی لیکن سچی توبہ پر معافی مل گئی۔ لیکن جنت سے زمین پر اترنے کا حکم ہوا۔ جی، اب یہ زمین پر اترنا یہ سزا سے زیادہ اس ذمہ داری کا آغاز تھا جس کا ذکر شروع میں ہوا تھا، خلافت کا۔ اچھا، یعنی اب اصل کام یہاں شروع ہونا تھا۔ بالکل، اب زمین ہی اصل آزمائش گاہ تھی، یہیں رہنا تھا، یہیں مرنا تھا، یہیں سے اٹھایا جانا تھا۔ اور شیطان کی دشمنی بھی ساتھ ساتھ۔ وہ تو مستقل ہے، یہیں سے نسل انسانی کا سفر اور اس کی آزمائش شروع ہوئی۔ تو اگر ہم اس پورے واقعے سے کچھ اہم باتیں نکالیں، خلاصہ کریں، جی تو پہلی بات تو یہ کہ تکبر تباہی لاتا ہے، ابلیس کی مثال واضح ہے۔ بالکل، دوسری بات، علم فضیلت دیتا ہے لیکن ساتھ ذمہ داری بھی لاتا ہے، جیسے حضرت آدم کو ملی۔ صحیح، تیسرا، انسان کمزور ہے، بھول سکتا ہے، بہک سکتا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ جی اور چوتھا، شیطان ایک کھلی حقیقت ہے، ایک دشمن جس سے ہر وقت ہوشیار رہنا ہے۔ یہ بنیادی اسباق ہیں، اور یہ کہانی ہمیں ہر وقت یاد دلاتی ہے کہ زمین پر ہماری زندگی یہ مسلسل انتخاب کا عمل ہے، اور ہدایت اور گمراہی جی، دونوں راستے واضح ہیں۔ ہمیں ہر قدم پر فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر جانا ہے۔ صحیح۔ اور ایک سوال جو یہ قصہ ہمارے سامنے چھوڑ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سب جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم آزمائش میں ہیں، ایک دشمن ہے جو ہمیں بہکانے میں لگا ہوا ہے، جی، تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ کی ہدایت پر قائم رہنے کے لیے، اپنی اس خلافت کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے شعوری طور پر کیا حکمت عملی اپناتے ہیں؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ جی، یہ سوچنے کا اور عمل کرنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔